شیخ حسینہ کی حکومت تو ختم ہو گئی لیکن بنگلہ دیش آج بھی نفرت اور غصے کی آگ میں جل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج کرنے میں پہاڑ جیسی غیر محسوس رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ یہ موضوعات ہمارے پروگرام میں آگے چل کر آئیں گے۔ تحریک انصاف کی طرز سیاست اور بانی چیئرمین کے بیانات کے بعد پاکستان اور تحریک انصاف کی سیاست ڈرامائی موڑ پر آن کھڑی ہوئی ہے۔ بانی چیئرمین کی طرف سے بیانات کے بعد پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی صورتحال یکسر تبدیل ہو سکتی ہے۔ 9 مئی کے بعد فوج کی جانب سے دو ہی مطالبات سامنے آئے: فوجی تنصیبات پر حملوں پر معافی اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی۔ بانی چیئرمین کی جانب سے سامنے آنے والا بیان دونوں مطالبات کی حمایت کرتا نظر آتا ہے۔ مذاکرات پر آمادگی کے بعد اب بانی تحریک انصاف نے 9 مئی پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ پہلے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز لائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی واقعات میں ملوث پائے گئے تو معافی مانگوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ملوث پائے گئے ان کو پارٹی سے نکالوں گا اور سزا بھی دلواؤں گا۔ بانی چیئرمین کے مطابق معافی کا مطالبہ کرنے والے پہلے ان سے معافی مانگے۔ فوج اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے فوج کو مذاکرات کی پیشکش ملکی صورتحال کے پیش نظر کی تھی۔ گفتگو کے دوران صحافی نے سوال کیا کہ 9 مئی کے دن آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دیکھے گئے۔ اس پر عمران خان نے اعتراف کیا کہ پیٹرول بم ہم نے زمان پاک لاہور میں استعمال کیے تھے اور کہیں نہیں۔ صحافی نے مزید سوال کیا کہ ویڈیوز موجود ہیں، مقامی عہدیدار پیٹرول بم حساس عمارتوں پر پھینک رہے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تنظیمی عہدیدار پیٹرول بم پھینکنے میں ملوث ہے تو کڑی سزا دی جائے۔ بانی تحریک انصاف کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے بھی پارٹی قیادت کو ان کی گرفتاری کی صورت میں جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر بانی نے خود کارکنان کو احتجاج کی کال دی تھی تو اب کارکنان کے ملوث ہونے کے ثبوت کیوں مانگے جا رہے ہیں؟ 9 مئی سے قبل اور 9 مئی کو بانی تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات تو کچھ اور ہی کہانی بیان تھے۔ بانی تحریک انصاف 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ٹی وی چینلز کے کیمروں اور سوشل میڈیا پر موجود فوٹیجز میں پی ٹی آئی رہنما واضح طور پر آرمی اسٹیشنز کی جانب جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس لاہور پر حملہ کیا گیا۔ اس حوالے سے فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یاسمین راشد لبرٹی میں موجود کارکنان کو کور کمانڈر ہاؤس جانے کا کہہ رہی ہیں اور ساتھ ہی وہ ایک بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے جناح ہاؤس پہنچتی ہیں۔ وہاں طیبہ راجہ اور صنم جاوید آرمی افسران کا نام لے کر عوام کے جذبات بھڑکا رہی ہیں۔ اسی طرح بانی تحریک انصاف کے بھانجے حسان نیازی کی آرمی یونیفارم لہرانے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ اسی طرح تحریک انصاف کی رہنما کنول شوذب اور سابق ایم پی اے فرحہ کی آڈیو میں جی ایچ کیو پہنچنے کے احکامات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی، مراد سعید، شہریار آفریدی، عباد فاروق، حسان نیازی، اعجاز چودھری، طیبہ راجہ سبھی تو تحریک انصاف ہی کے لوگ ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ منظر جی ایچ کیو راولپنڈی کے رکھ رہے ہیں، دیکھیے ذرا۔ جی ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے یہ مناظر چل رہے ہیں جہاں پہ آپ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کر رہے ہیں اور لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ گجرانوالہ کینٹ کے مناظر تھے اور یہاں پہ آپ دیکھیے جی ایچ کیو کے باہر کیسے ہمارے شہداء کے جو یادگاریں ہیں ان کو مسمار کیا گیا۔ یہ دیکھیے گیٹ توڑنے کی کوشش کی گئی، جی ایچ کیو کا گیٹ توڑنے کی کوشش کی گئی۔ گجرانوالہ کینٹ کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا ان جگہوں پر جائیں، اور جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ احتجاج تو کرنا ہی تھا لیکن ساتھ میں انہوں نے توڑ پھوڑ کا آغاز بھی کر دیا۔ یہ دیکھیے آپ کہ یہاں پہ شہداء کے ان مجسموں کے ساتھ کیا گیا، ان یادگاروں کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ راولی کینٹ ہے گجرانوالہ کا۔ ناظرین، بات جی ایچ کیو یا جناح ہاؤس تک کی محدود نہیں بلکہ کراچی سے خیبر، پنڈی سے گوادر، ملک بھر میں آرمی املاک، شہداء کی یادگاروں سمیت ہر اس مقام کو نشانہ بنایا گیا جس سے ملک کے تشخص کو پامال کیا جائے۔ اس وقت ٹی وی پر سکرینز پر ملک میں بھر میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کی فوٹیجز بھی میں نے آپ کو چلا کے دکھا دی۔ یہ ویڈیوز تحریک انصاف کے 9 مئی میں ملوث ہونے کے شواہد کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی ان ثبوتوں کی بنیاد پر معافی مانگنے کو تیار ہے؟ کیا بانی تحریک انصاف حملوں میں ملوث اپنے کارکنان اور قیادت سے اعلان برات کر دیں گے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ بانی تحریک انصاف کے رویے میں لچک کی وجوہات کیا ہیں؟
کیا عمران خان بند گلی سے نکلنا چاہتے ہیں؟ کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے؟ کیا بانی تحریک انصاف کو محفوظ راستہ مل سکتا ہے؟ کیا بانی تحریک انصاف اپنے ہی لوگوں کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے ہیں؟ کیا چند افراد کی قربانی دے کر پارٹی کو بچایا جا سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی واحد شرط معافی مانگنے کے بعد بانی کی رہائی ممکن ہو پائے گی؟ جن صحافی نے گفتگو سنی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد صاحب، ہمارے اسلام آباد کے سینئر رپورٹر ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھے۔ سجاد صاحب، کیا یہ کس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے گفتگو کی آج؟ بہت شکریہ علی حیدر پروگرام میں شرکت کے لیے۔ دیکھیں، ہم پچھلے ایک سال سے جب سے عمران خان ڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے، ہم پچھلے کچھ چند صحافی ہیں جو وہاں ان کو کوریج کے لیے جاتے ہیں۔ جب ان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت اس وقت چل رہی ہے، پچھلے 3 کیسز میں ان کو تقریباً 31 سال جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے۔ تو اب سر آج کا بتائیے گا کیونکہ وقت کی کمی ہے، آج جو آپ کا ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے ذرا پہلے بتائیے گا پلیز۔ آج صحافی نے یہ سوال کیا تھا کہ 9 مئی کی واقعات کی آپ مذمت کر لیں، اور یہ DGISPR کا جو بیان آیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس پہ معافی مانگیں گے تب ہی کسی صورت میں آپ کو معافی دی جائے گی۔ جس طرح عمران خان نے کہا کہ جی میں معافی کیوں مانگوں، مجھے انہوں نے اریسٹ کیا، رینجر نے مجھے گرفتار کیا اور مجھے گھسیٹ کر لے کے گئے، ان کو معافی مجھ سے مانگنی چاہیے، میں ان سے معافی نہیں مانگتا۔ ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ CCTV فوٹیج کے اندر انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ انہوں نے غائب کر دی۔ تو میں نے کہا کہ اگر CCTV فوٹیج اگر آپ کی نکل آتی ہے تو کیا PTI کے ورکر اگر اس کے اندر نظر آتے ہیں تو پھر آپ معافی مانگیں گے؟ تو عمران خان نے کہا جی بالکل، اگر میرے ورکر جلاؤ گراؤ آگ لگاتے ہوئے کہیں نظر آتے ہیں تو میں اس کی معافی بھی مانگوں گا، ساتھ مذمت بھی کروں گا، اور جو ورکر اس کے اندر نظر آ رہے ہیں آگ لگاتے ہوئے میں ان کو قرار واقع سزا بھی دلاؤں گا اور اپنی پارٹی سے بھی ان کو فارغ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بات ایگزیکٹلی اس طرح سے ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سجاد صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت نکال کے ہمیں اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب بھٹی صاحب نے، بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب سلمان اکرم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر اس کو ہم ایڈمیشن کہیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ کیا تحریک انصاف اب اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ یہ سب کچھ ہوا اور تحریک انصاف کی یہ مس ججمنٹ تھی اور وہ معافی مانگنے کو تیار ہے؟ ابھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جیسے ہی راجہ صاحب آ جائیں گے تو ہم اس سوال کو ان کے سامنے رکھیں گے کہ اس کو کیا کہا جائے گا، اور کیا یہ ایڈمیشن، یہ قبول کرنا تحریک انصاف کے خلاف تو نہیں جائے گا؟ تو جیسے ہی راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم یہاں سے گفتگو کا آغاز کر دیں گے، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، مختصر سے وقفے کے بعد بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر اس بیان کو آپ بطور قانون دان کیسے دیکھتے ہیں؟